سب سے پہلے تو جو آج آئینی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ بھی وہاں پر گئے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی امید رکھی جانی چاہیے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا، کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا پولیٹیکل پارٹیز پہ؟ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ضرور امید تو ہمیں رکھنا چاہیے، یہی تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یہی سیاست کی مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کنسنسس بنا کے مسائل کا حل نکالیں، اور میں بالکل پر امید ہوں کہ وہ کنسنسس انشاءاللہ تعالی ہم بنا سکیں گے۔ اچھا، لیکن آج جو آپ کو ابھی تک رسپانس ملا ہے ان سیاسی جماعتوں سے، یہ مسودے اور ڈرافٹ شیئر ہوئے ہیں، وہ کیسا ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے حوصلہ افزا ہے؟ جہاں تک اے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈرافٹ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر محنت کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہم ایک ڈاکیومنٹ بنا سکتے ہیں۔ وہ ابتدائی قدم ہوگا، فرسٹ سٹیپ ہوگا، جس سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ کے سیاسی جماعتوں کا ایک آرڈر کنسنسس بنا سکیں گے۔ اچھا، وہ ہمارا تھرڈ آپشن ہے، اور اسی آپشن کے لیے میں پورا کوشش اور محنت کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن ایسا کیوں ہے کہ آپ کا ڈرافٹ تھوڑا مختلف ہے؟ حکومت کا ڈرافٹ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی تفصیلات نہیں آئیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا ڈرافٹ حکومتی ڈرافٹ سے مختلف ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسے اس لیے ہے کہ جس ڈرافٹ کا جو پیپلز پارٹی اپنی پیپلز پارٹی کی ڈرافٹ کہتی ہے، یہ بہت پہلے سے تیار کیا گیا، اور اس کو ہم نے پہلے سے حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور اس کے بعد ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیئر کیا، اور جو حکومت کی اپنی ڈرافٹ ہے، اور اس نے obviously 100% میرے باتیں نہیں مانے، اگر ہمارا کچھ پوائنٹس انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمپوننٹس شامل کیے ہیں۔ آج کا جو کمیٹی میٹنگ ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ڈرافٹ پیش کیا، اسی میٹنگ میں حکومت کا وزیر قانون نے اپنا حکومت کی ڈرافٹ جہاں تک کہ جوڈیشری میں ریفارم کی سوالات ہیں، وہ سارے نقطے سامنے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا کنسلٹیو پروسیس لیگل کمیونٹی، بار کاؤنسل اور ان کے سارے نمائندے کے ساتھ چلتے آ رہا ہے، اس کی ان لائٹ آف دیٹ کنورسیشن انہوں نے ان کے ریکمنڈیشنز بھی سامنے لے کر آئے ہیں۔ اچھا، سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو یہ اسپیس دے رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی اسپیس دے رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بنا کے آگے بڑھے۔ پھر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی راستہ کو اپنا کے اس کو الٹیمیٹلی۔ اچھا، آپ کے ڈرافٹ کے حوالے سے آج میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک آئینی عدالت، کیونکہ مین تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہے، تو آپ نے ساتھ ہی یہ تجویز دی ہے کہ صوبوں میں بھی صوبائی آئینی عدالتوں کو بھی بنایا جائے۔ یہ تجویز پیپلز پارٹی کی کیوں ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اوریجنل پروپوزل یہی تھا کہ اگر ہم آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو یہ آئینی عدالت وفاقی سطح پہ بھی ہو اور صوبائی سطح پہ بھی ہو۔ ہم وفاقی عدالت تو چاہ رہے ہیں کہ سارے صوبے کی ایکول نمائندگی ہو، اور کافی سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اس سے، لیکن ایک ایشو جو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی نظام میں پاکستان کی عوام کو وہ انصاف نہیں ملتا، وہ فوری اور جلدی انصاف نہیں ملتا، ان کو سالوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مجھے باضابطہ خود 50 سال اپنے نانا کا کیس میں انتظار کرنا پڑا، اور اس کی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وفاقی سطح پہ جو آئینی یا سیاسی کیسز ہیں، جبکہ وہ تعداد ان کا کم ہے،
وہ اسپیس اور ٹائم زیادہ لیتے ہیں اور یہ ٹینشن اس پہ زیادہ چل جاتے ہیں اور جو عام سے کیسز ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی سطح پہ اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں اور وہ ایک وجہ بنتا ہے کہ ہم وفاق میں صوبائی عدالت بنانا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ پینڈنسی کا بیک لاگ ہمارا ہائی کورٹس میں ہے. جو لوور جوڈیشری ہے that is where the wheels of justice grind the slowest. اگر ہم اوپر وفاقی عدالت بنا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ اب ساتھ ساتھ صوبائی سطح پہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز ہیں 99 کے مطابق آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ اسپیسیفک عدالت بنے اور وہ صرف وہ کام دے کے اور جو آپ کے کرمنل اور عام سے کیسز ہے وہ دوسرا عدالت دے کے اس طریقے سے بائیفیکیشن آف کام ہوگا اور راتوں رات 50% میں ایک فرق محسوس ہوگا اور عام آدمی یہ کہہ سکے گا, لائرز یہ کہہ سکیں گے, ان کے کلائنٹس یہ کہہ سکیں گے کہ ہم جلدی اور فوری انصاف کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ مسلم لیگ نواز کا کنسنسس نہیں بنا, وفاقی سطح پہ مانے اور وہ بائی سطح پہ راضی نہیں تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈرافٹ میں وفاقی تو عدالت کا ذکر ہے, صوبائی سطح پہ انہوں نے اس ایشو کو نہیں. لیکن مجھے بتائیے کیونکہ آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, کیا اس سے ایک پیرالل سسٹم آف جوڈیشری نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ ایک سٹرکچر آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے, اس کے ساتھ آپ ایک پیرالل سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے کوئی کمزوری ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کا پورا جو مقصد ہے وہ ڈیولوشن اور ڈسپرسمنٹ آف پاورز ہے. اچھا, وہ ایک ایسا ترمیم ہم لے کر آئے جس سے ہم نے کسی ایک جگہ میں پاورز کو کانسنٹریٹ نہیں ہونے دیا. تب وہ صدر پاکستان کے جو اختیارات تھے وہ ڈیوالو ہوئے یا وزیر اعظم کے پاس یا پارلیمان کے پاس, تو وفاق کے ریسپانسبلٹیز تھے وہ ہم نے کچھ وفاق کے پاس چھوڑے, کچھ ہم نے صوبائی سطح پہ ڈیوالو کیا اور ویسا ہی ارادہ تھا, طے شدہ تھا 2006 پہ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اسی قسم کی ریفارم عدالت میں لے کر آنا ہے. اچھا, آپ اگر پارلیمان کو دیکھیں تو وہاں ہمارا نیشنل اسمبلی بھی ہے اور سینیٹ آف پاکستان بھی ہے. سینیٹ آف پاکستان وفاق کا نمائندگی کرتے ہیں, برابری کی بنیاد پہ نمائندگی ہے. نیشنل اسمبلی کی اپنا کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دو ادارے کھڑے کیے ہیں ساتھ ساتھ. یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی نے سینٹ کو نیشنل اسمبلی کے اوپر یا کسی نے نیشنل اسمبلی کو سینٹ کے اوپر ڈالا. کوئی سب مانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کی بہتری کے لیے تھا, وفاق کی مضبوطی کے لیے تھا اور اس کا فائدہ ہوا. ایسے ہی ڈویژن آف پاور از اے گڈ تھنگ, ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹی از اے گڈ تھنگ, bifurcation of responsibility is a good thing. If you have a dedicated court that is only focused on constitutional issues, تو اس کورٹ کا کام ہی یہ ہوگا کہ انشور کرے کہ آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہو, انسانی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہو. اور جو اس کام کے لیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں بیٹھے ہیں وہ عام کیسز میں انصاف دلوانا, وہ قتل کے کیس, وہ چوری کا کیس, وہ ڈکیتی کیس, وہ بھی کام ہو رہا ہوگا. یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ یہ ایک سپر کورٹ جو ہے وہ بنا دی جائے گی, جو سارے ایسے میٹرز جو کہ سپر اگر کوئی ہے اس وقت وہ صرف سپر چیف جسٹس ہے, سپر عدالت ہے. وہ 5 صاحب بیٹھ کے, ملوز بیٹھ کے وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں. وہ ایک شخص بیٹھ کے اپنا قدم سے آئین تبدیل کر سکتے ہیں. ہم تو جو منتخب ہو کے اتنے بڑے بڑے تعداد میں ادھر بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ہم تو دیکھنے کے لیے ہیں, مار کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے, ایک کے بعد ایک حکومت فارغ کر دے. آپ آئین توڑے, آپ دوسرے کو نہ صرف اجازت دے آئین توڑے, آپ خود آئین توڑنا شروع کر دے اور ہم خاموش اپنے ہاتھ پہ بیٹھے رہیں, کچھ کرے نا.
یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. سر پرسپشن تو یہ ہے کہ پھر جو کورٹ کی اصل پاورز ہیں وہ چلی جائیں گی اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, اور یہ جو کورٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جسے سپوزڈلی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت بننا ہے, یہ جو ہے وہ صرف سول میٹرز اور یہ کرمنل میٹرز تک جو ہے وہ محدود. کہہ سکتے ہیں سول اور کرمنل میٹرز ایک صرف والی کام ہے سر. یہ تو isn't this the right of every پاکستانی کہ آپ کی اگر قتل ہو, دہشت گردی کا واقعہ ہو, چوری ہو, ڈکیتی ہو, ان کو انصاف ملے. اگر سپریم کورٹ نے یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر کہہ دیں کہ ہم نے کرمنل میٹرز کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے صرف یہ کام کرنا. یہ کام جو ہم آئینی کام کہتے ہیں, جو ہم سیاسی کام کہتے ہیں, ویسے ان کا کام کبھی تھا ہی نہیں. 199 کے مطابق یہ پاورز تو ہائی کورٹ کے پاس تھے. 184 کا سو موٹو تو ریئر انسٹنس کی کام تھا. آپ کی جو بنیادی حقوق کو خطرہ تھا, اس کو بنیادی حقوق کو اور آئین کو تحفظ کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا, مگر یہ تحفظ دینے کے بجائے یہ استعمال ہوا وزیر اعظم کو ہٹانے میں, 58(2)B میں تبدیل کرنے میں. تو یہ جو اصل پاور کی آپ بات کر رہے ہو, ہم صرف غیر جمہوری پاور, غیر آئینی پاور سپریم کورٹ سے یا آئینی کورٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ہم چاہتے ہیں کہ آئین سپریم ہو, تو آئین کی ڈیفینیشن دینے والے ہیں وہ اپنا ذمہ داری اپنائیں, وہ ڈیفینیشن دے, وہ اپنا ترمیم سازی خود نہ کرے, اور وہ ہر قیمت کسی کوئی آئین کو نہ توڑے. تو یہ آج کا اسٹیٹڈ مشن نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ہم نے ایک دفعہ 2006 میں کہا اور بھول چکا, یہ 2024 میں میرے منشور کا حصہ ہے. 2023 اگست کی آل پارٹی, ناٹ آل پارٹی, یہ سول سوسائٹی کی جو اسلام آباد جو ان کا کانفرنس ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کے حوالے سے, اس کا بھی کمپوننٹ تھا. یہ ہمارا المطالبہ رہا ہے, اور یہ ہمارا جمہوری اور آئینی مطالبہ رہا ہے. کوشش یہ ہے اس دفعہ اس کو کر کے دکھائیں. Are you still, چیئرمین صاحب, are you still following a deadline? کوئی ایک سیٹ ڈیٹ ہے جس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے؟ جیسے ہی کنسنسس ہو کہ آئینی ترمیم کو ہونا چاہیے, آف کورس حکومت کا یہ ضرور سوچ ہوگا کہ جیسے ان کے نمبرز پورے ہو, مگر میں ابھی تک اس پوائنٹ پہ کامیاب ہوا ہوں ان کو قائل کرنے پہ کہ آپ کے نمبرز اپنی جگہ پورا ہوں گے, بٹ ضرور پولیٹیکل کنسنسس بنانے سے بہتر آئین سازی ہوتا ہے. اچھا, تو آج تو آپ نے جو بات کی, آپ نے کہا کہ آپ کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں, تو یہ کیسے ہوا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اصل مسئلہ ہی نمبرز کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ آرٹیکل 63A کا غیر آئینی ڈیفینیشن دیا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے پہلے حکومت اپنے طور پہ 63A کی غلط فیصلے موجود ہونے کے وقت شاید مشکلات کا سامنا تھا نمبرز کا. جس کانفیڈنس کے ساتھ وزیر قانون آج بات کر رہا تھا, اس سے اندازہ ہے کہ ان کا نمبرز پورے ہوں گے. بٹ جو ہمارا زور ہے, جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا پوزیشن ہے, وہ یہ کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے تھرو یہ کرنا چاہیے. ماضی میں بھی یہ کیا ہے, اور آج کا میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کوئی کنسنسس بنا سکیں گے جس سے ہم کامیاب ہو کے یہ آئیں. اور یہ ذرا مولانا فضل الرحمان کا ایشو اس کے ساتھ کیا ہے؟ بیک اینڈ فورتھ ہم ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا وفد ملتا ہے, آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا مولانا فضل الرحمان کا مین جو کنسرن ہے یا ان کے جو تحفظات کہہ لیں, تحفظات کیا ہیں اس کے حوالے سے, آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آئین دیا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ٹریجری بینچز پہ تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اپوزیشن بینچز پہ تھے, اپوزیشن بھی کیا,
اور سرزمین پہ آئین کو اس کا پہلے جمہوری وفاقی اسلامی آئین بھی بنا کے دی. اچھا. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF سب سے زیادہ ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے ہمارا ملکی آئین کے ساتھ, اور اسی سیریسنس کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے سیاسی طور پہ انگیجڈ ہیں, اور نیگوشیشنز تو دونوں جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہ ٹی وی چینلز کے تھرو تو نہیں ہوتے, مگر میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنسرنز ہوں گے, ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ان کنسرنز کو ہم ایڈریس کریں. نہیں, وہ آپ کو لگتا ہے مان جائیں گے, ہی ول کم اراؤنڈ ٹو سپورٹ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے؟ نیگوشیشن میں ہم سب کو فلیکسیبلٹی دکھانا پڑتا ہے. If you actually want to form a consensus, then you have to understand where each other are coming from and make a full-out effort to do so. And I have full confidence that Maulana Fazlur Rahman Sahab وہ proper consensus بنانے کے لیے تیار ہیں, and I know that میں بھی تیار ہوں وہ proper consensus بنانے کے لیے. تو I'm quite hopeful کہ انشاءاللہ تعالی ہم محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کا پھل بھی ملے گا. اچھا, اور ویسے چیئرمین صاحب بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم والے معاملے کو لے کر حکومت سے زیادہ آپ متحرک ہیں یا ایکٹیو ہیں, ایسا کیوں ہے؟ ایسا ویسے ہے نہیں, سب سیاسی جماعتوں کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جوائنٹ وینچر ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. کل میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملا تھا یہاں بعد میں, اور اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دستخط ہے تو اس کے ساتھ ساتھ محمد نواز شریف صاحب کا بھی دستخط ہے. میں ضرور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں, تو اپنی والدہ کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے میں پورا محنت کروں گا, پورا کوشش کروں گا, اور وہ نظر بھی آئے گا. مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے سیاسی جماعتوں یا دوسرے سیاستدانوں کا یا دوسرے پارٹیز کا کوئی کمی ہے, وہ بھی اپنے کوشش کرتے ہیں. اس وقت حکومت وقت نے اسپیس دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعتیں اسلام کی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بن سکتا ہے تو وہ ہمیں وہ سپیس دے رہے ہیں کہ وہ کنسنسس بنا کے دکھائیں. اچھا, اور اب ہمیں وہ سپیس. آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا, میاں نواز شریف سے آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے, تو میڈیا میں کچھ رپورٹ ہوا کہ فوجی عدالتوں پر کوئی بات ہوئی. یہ ملاقات ویسے کیسی رہی آپ کی, اور کیا بات ہوئی ان سے؟ ہمارا ملاقات بہت ہی رہا. صاحب اس ملک کا وہ واحد آدمی ہے جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, کا وزیر اعلیٰ رہا ہے, وزیر رہا ہے, قائد حزب اختلاف رہا ہے. میں ان کے ایکسپیرینس سے کافی کچھ سیکھ سکتا ہوں, اور جبکہ یہ جس محنت پہ ہم اس وقت سب لگے ہوئے ہیں, ایک ہم دونوں جماعتوں کی لیگیسی کی بات ہے. ٹھیک, رائٹ. بہت جو ہم نے آپس میں طے کیا تھا, اگر ہم مل کے وہ جو کام ہم سے ماضی میں رہ گیا تھا اب کر سکتے ہیں, تو یقیناً ایک سیاسی کامیابی بھی ہوگا اور ملکی نظام. اچھا, ٹھیک, رائٹ. بہت شکریہ چیئرمین بلاول بھٹو, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے, اور آئینی ترمیم والے معاملے پر انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ آیا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی.